بھی ہمیں پھر یا تو پھر درست کریں ہم، یا پھر اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو نعتوں میں ہم کہتے ہیں میں سگے آستان محمد، میں ان کے در کا کتا، میں ان کے در کا غلام، یا میں ہم یہ پھر ہم کتا وہاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا میں اس پہ ہاں مکتب اہل بیت علیہ السلام میں 4 قسم کے کتے محترم ہیں، جی اور اگر کوئی ان کو مار دے جان بوجھ کے تو اس کی دیت ہے۔ ایک وہ کتا ہے کہ جو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا جائے، گھر کے اندر نہیں، گھر کی رکھوالی کے لیے۔ ایک وہ کتا ہے جو کھیتی باڑی اور باغات کی حفاظت کے لیے رکھا جائے۔ ایک وہ کتا ہے جو شکار کے لیے رکھا جائے، اور ایک وہ کتا ہے جو گلے، گائے بکری ان کو آپ چرانے لے جاتے ہیں اس کے ساتھ جو آتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے کتے محترم ہیں، اور ان کے لیے آیا ہے کہ اگر اس کو مار دیا جائے تو مالک کو جو ہے وہ دیت دی جاتی ہے۔ یہ 4 کتوں میں سے ایک کتا جو ہے وہ شکاری۔ اب آپ مجھے بتائیے گا، اب جیسے جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی کئی جگہوں پر، میں شعر کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق رسول اللہ سے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھر سے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے شاعر ہیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تو اب میں نے آپ کو شعر کہا ہے، تو شعر کی ایک خاص جو وصف ہے اس کی طرف میری توجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلوم شعر بن گئے کہ کھانے کے وقت آپ کو جناب جس طرح ضروریات ہیں وہ کر دی جائے، یا کسی کو میں شعر کہہ دوں کہ جی ماشاءاللہ قاری صاحب بڑے شعر ہیں۔ یہ تو ہے شعر اہل حدیث۔ ہاں شعر اہل حدیث۔ تھوڑی دیری کے بعد جناب ان کے وہ پنجے شنجے جناب چیک کرنے شروع کرے بندہ، پھر اور چیز شروع کرے۔ تو یہ اس شعر کی ایک وصف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ شعر دلیر ہوتا ہے۔ تو دلیری سے استعارہ مجاز کر کے کہا جاتا ہے یہ شعر۔ یعنی اسی طرح کتا جو ہوتا ہے، کتے کے اندر اس کی نجاست پلیدی وہ سب کچھ ہے، لیکن کتے کی ایک وصف ہے اور وہ ہے وفاداری۔ اب جب لفظ کتا بولا جاتا ہے کوئی انسان کے حوالے سے وہ کہتا ہے تو اس سے مراد وہ جانور یا اس کی وہ نجاست اور وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اس وفاداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور عاجزی کے حوالے سے۔ جیسے کتے کو 1000 جھڑکیاں ڈالے نا، وہ مالک کا اس طرح کہنے والا کہتا ہے میں سگے آستان محمد، تو میں نے دیکھا یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان کا سگ ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے 1000 کوئی جھڑکیاں دے ہم نے نہیں اٹھنا۔ اور دوسری بات، جب تک کتا ہلکا نہ ہو نا، ہلکایا کہتے ہیں پاگل کو، وہ مالک کے لیے اس کو جو مرضی ہو جائے وہ مالک کو کاٹتا نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کتے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا کھاتے ہیں، آپ کے گیت گاتے ہیں ہم حضور۔ کتے کے ایک اور کام ہوتا ہے، وہ مالک کے دشمن کو وڑدا ضرور ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بتایا نا، وہ باغ کی رکھوالی کرتا ہے، وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے، وہ مالک کی جان کی رکھوالی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ رسول اللہ کے کتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اس مقدس نوری باغ کی طرف آئے گا نا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، جو اس گھر کی طرف بھونکے گا قریب آئے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی اور حضور کی ذات کے اوپر حملہ آور ہوگا ہم حضور کے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو وفاداری کا وہ جو خاص تعبیر اور استعارہ ہے وہ لے کر میں سمجھ گیا۔ یہ دیکھیں سے آگے بڑھ کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتے کے اندر ایک وصف اور ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، یعنی اپنی جان دے دے گا لیکن دشمن کو مالک تک پہنچنے نہیں دے گا۔ تو یہ اس کا اسی کا استعارہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا، میں اس سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاءاللہ مسعود صاحب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اچھا جی جی جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العالمین نے کتے کو نجس بنایا ہے، ہمیں عقیدت میں بھی اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ انسانی عظمت کے خلاف ہے، انسانی شرف کے خلاف ہے۔ پھر رسول اکرم میں 96 میں حج پہ گیا پہلی دفعہ جی، اور جگہ مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب، 96 میں ماشاءاللہ پہلا حج میں اب آپ نے کتنے حج کیا؟ ماشاءاللہ 3۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو اس میں ممبر اور روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں بڑا رش تھا۔ خیر مجھے کسی نے جگہ دے دی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے میرے برابر میں پاکستانی تھا، تو وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ دعا مانگ رہا تھا، اور دعا اردو میں مانگ رہا تھا، اور زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا دے۔ پہلے تو میں نماز میں تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا وہ بڑی لمبی دعا رو بھی رہا تھا، دعا بھی مانگ رہا تھا۔ تو جب وہ میں سلام پھیر کے بیٹھا، وہ بولے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا دے، میں نے کہا آمین۔
میں نے اسے کہا آمین. اب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر اپنی دعا کرنے لگ گیا. اس نے دوبارہ کہا, میں نے کہا آمین. تو وہ پھر اب اس کو میرا آمین کہنا برا لگ رہا تھا. میں نے اس سے کہا جب تو دعا مانگ رہا ہے اور میں آمین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بھی اللہ اس کی دعا قبول کر لے. تو جب وہ دعا قبول ہوگی تو تیری تو خواہش پوری ہو جائے گی. تو پھر اسے میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھ اگر یہ قبولیت کی جگہ ہے تو اللہ سے اپنی بخشش مانگ, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ, اپنے بچوں کی ترقی مانگ. ہو سکتا ہے اسے یہ برا لگ رہا ہو کہ آپ کے بیچ میں آمین بول سنیں, اب میں نے کہا, میں نے کہا اگر اللہ نے تیری اس قبولیت والی جگہ پر دعا قبول کر لی اور تو ہو گیا, پہلی بات یہ شرط سب سے پہلے تجھے اس روضہ رسول سے مسجد سے یہاں سے نکالیں گے. اس لیے کہ جو کتے اللہ نے بنائے ہیں وہ تو گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہم انہیں پتھر مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, انہیں بھگاتے ہیں. غلط کرتے ہیں مگر میں نہیں کرنا چاہیے. ایک منٹ, ہم گھر نہیں آنے, بلکہ یہ KMC والے غلط کرتے ہیں نا سر, یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی مخلوق تو ہے نا, اس طرح سے نہیں ماننا چاہیے. نہ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن یہ جتنے اب یہ کتوں کے کاٹنے والے ہیں ابھی سندھ میں ویکسین نہیں مل رہی ہے, ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو کہیں ایکسپورٹ کر دیں, وہ صحیح تجارت کرنی چاہیے مفتی عبدالقوی کے فتوے کے مطابق. ایسا نہیں ہونا چاہیے, حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے, ہم اس کی تجارت بھی نہیں, قتل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو میرا مقصد بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے, بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے, لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, اب جیسے میسوی صاحب نے کہا شکاری کتے ہیں یا رکھوالی والے